السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک بہت ہی اہم سوال. کیا اپنی سیلف رسپیکٹ کبھی کمپرومائز کرو گی یا نہیں، خاص طور پہ جب تم شادی شدہ ہو اور ورکنگ لائف میں بھی ہو. دیکھو، سب سے پہلی بات یہ کہ سیلف رسپیکٹ انسان کی پہچان ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں دوسروں کے سامنے مضبوط بناتی ہے. شادی کے بعد اکثر خواتین سوچتی ہیں کہ اب انہیں اپنی عزت نفس پر تھوڑا سا سمجھوتا کر لینا چاہیے تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو. لیکن یاد رکھو، عزت نفس اپنی انا میں فرق ہے. سیلف رسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر وقت ضد پر اڑی رہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی حدود کو پہچانو، اپنے وقت کو سمجھو اور دوسروں کو بھی سمجھاؤ کہ تمہاری عزت کتنی ضروری ہے. جب تم ورکنگ ہو، تمہارا اپنا کیریئر ہے، اپنی کمائی ہے، تو اور بھی ضرورتیں ہیں کہ تم اپنی عزت کو قائم رکھو. اکثر خواتین آفس میں باس کی غلط ڈیمانڈس یا کولیگز کی بدتمیزی برداشت کر لیتی ہیں تاکہ جاب نہ چھوٹے. گھر آ کر شوہر یا سسرال کی سخت باتیں سہ لیتی ہے یہ تاکہ کہ لڑائی نہ ہو، لیکن لمبے عرصے تک برداشت کرنے سے تمہارے اندر کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، تمہارے اندر خوشی ختم ہو جاتی ہے. تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ تم بیلنس رکھو. جہاں بات عزت نفس پر آئے وہاں صاف اور اعتماد سے بات کرو. شوہر سے بات کرنی ہے تو پیار سے کرو، لیکن اپنے موقف پر قائم رہو. آفس میں کوئی مسئلہ ہے تو پروفیشنل طریقے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرو. یاد رکھو، سیلف رسپیکٹ کبھی بھی قربان نہیں کی جا سکتی. ایک اور ضروری بات کہ تمہیں اپنے لیے کیریئر باؤنڈریز سیٹ کرنی ہوگی. اگر کوئی بار بار تمہیں حد کراس کر دیتا ہے تو خاموش نہ رہو، کیونکہ خاموش رہنے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں. اور سب سے بڑھ کر اپنی عزت نفس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرو. اکثر عورتیں اپنے گھر کو بیلنس رکھنے کے لیے بہت ساری اپنے سسرال والوں کی، گھر والوں کی باتوں کو بہت زیادہ برداشت کرتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ ان باتوں کو کمپرومائز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو گروم کریں، اپنے آپ کو سیلف رسپیکٹ دیں، اپنے آپ کو کانفیڈنس دیں، اپنے آپ کی کیئر کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں تم تیار کیوں ہو رہی ہو، تمہیں گھر میں رہتی ہو، تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے سجنے سنورنے کی، تمہیں تو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر میں رہنے کی ضرورت ہے، تم اور گھر کے لیے بنی ہو. اکثر ساسیں کہتی ہیں تم کرتی کیا ہو، یا یہ ان باتوں پہ اس کو آرام سے اپنی ساس کو یہ جواب دیں کہ نہیں امی، میں گھر میں کام کرتی ہوں، میں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہوں، میں اپنی کیئر اگر کر رہی ہوں تو میں اپنی ذات کے لیے کر رہی ہوں. میرا بننا سنورنا میری اپنی ذات کے لیے، میرے لیے اپنے آپ کو بھی نگلیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے. میں صرف کچن میں ایک کام والی کی طرح کام نہیں کر سکتی، اور اگر میں اپنے آپ کو گروم یا خود پر دھیان نہیں دوں گی تو آپ لوگوں کی بدنامی اور بے عزتی ہوگی. شادی ایک خوبصورت تعلق ہے، لیکن اس میں ایڈجسٹمنٹ ضروری ہوتی ہے. اگر خواتین شادی کے بعد یہ سوچ لیں کہ امن اور سکون کے لیے انہیں اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی ہے، کر دیں گی، تو مثال کے طور پر شوہر نے سب کے سامنے برا بھلا کہا اور تم خاموش رہے گی، سسر نے تمہارا کوئی پرسنل بات پر اچھالی اور تم نے برداشت کر لیا تاکہ لڑائی نہ ہو، تو تمہارا خواب اپنی جاب، اپنی پڑھائی چھوڑ دی صرف اس لیے کہ دوسروں کو خوش رکھنا ہے. یہ سب کچھ وقتی طور پر صحیح لگتا ہے، لیکن اندر سے تم اپنے آپ کو پہچانو. سب کچھ وقتی طور پر صحیح لگتا ہے، لیکن اندر سے تمہیں توڑ دے گا. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پہچان کھو دو گی تم اپنی. آپ اگر ورکنگ وومن ہیں تو تمہارے لیے چیلنجنگ ڈبل لائف ہو جاتی ہے. یہ آفس میں باس کی زیادتی برداشت کرنا تاکہ جاب نہ جائے. کیوں آپ باس کی زیادتی برداشت کر رہے ہیں؟ آپ ایک پڑھی لکھی باوقار خاتون ہیں. اگر کسی چند پیسوں کے لیے آپ اپنے وقار کو قربان کر دیں گی تو آپ کے لیے لوگ آپ کو کریکٹر لیس، آپ کو برا سمجھنے لگ پڑیں گے. آپ کسی بات پر چپ مت رہیں. اپنی عزت نفس پر کبھی کمپرومائز نہ کریں. کسی انسان کو اپنے اوپر حکومت مت کرنے دیں. کسی انسان کو اپنی ویلیو مت گرانے دیں کہ وہ آپ کی ویلیو کو کم تر سمجھنے لگ پڑے کہ یہ انسان تو چند پیسوں میں، یا یہ عورت چند پیسوں میں بکنے والی ہے. کیونکہ اپنی ویلیو آپ خود کریں گی. ایون اسکول کالج میں جانے والی لڑکیاں چند میٹھے بول کسی کے ان کی باتوں کے لیے اپنے آپ کو کمپرومائز کر دیتی ہیں، اپنی حدود کو کمپرومائز کر دیتی ہیں. تو میں آپ کو یہی سمجھاؤں گی کہ کبھی بھی اپنی عزت کو کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. جب تم بار بار اپنی حدود توڑنے دیتی ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تمہیں فرق نہیں پڑتا. پہلے وہ ایک دفعہ تمہیں بدتمیزی کریں گے، تمہیں ڈی ویلیو کریں گے، تمہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری اہمیت کم ہو جائے گی اور تمہاری بات کوئی بھی نہیں سنجیدہ لے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ
कैरियर बाउंड्रीज बनाओ सबसे पहले। अगर वर्किंग वुमेन है, शादी में भी और ऑफिस में भी लोगों को बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या बर्दाश्त नहीं करोगी। मिसाल के तौर पर मुझे सबसे ज्यादा बात करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, आइंदा ये बात ना हो। खुद को अहमियत दो, एतमाद के साथ बात करो, खुद को ग्रूम करके अपनी, अगर आप घर में तैयार हो रही हो और आपको घर में कोई बुरा भला कह रहा है तो आप कहोगे मेरे लिए तैयार होना, अपने आप को सजना संवरना भी जरूरी है। अपने आप को जानो, अपने आप को मजबूत बनाओ, अल्लाह पर तवक्कल रखो। जब तुम अपनी इज्जत के लिए खड़ी हो जाओगी तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारा साथ देगा। सब्र और हिकमत के साथ फैसले करो, जल्दबाजी मत करो। असल ताकत तुम्हारे अंदर है, याद रखो तुम्हारी असल ताकत तुम्हारे अंदर है। कहाँ समझौता करना और कहाँ नहीं, छोटी छोटी बातों में जिद ना करो, लेकिन अपनी इज्जत को कभी कॉम्प्रोमाइज ना करो। मेरी प्यारी बहनों, आज फैसला करो कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, चाहे शादीशुदा जिंदगी हो या ऑफिस की लाइफ हो। तुम अपनी हदूद कायम रखोगी, तुम अपनी इज्जत करोगी ताकि दूसरों को भी सिखा सको तुम्हारी इज्जत करें। और अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगी तो ही लोग तुम्हें इम्पोर्टेंस देंगे, तभी तुम्हें जो है वैल्यू करेंगे। और हमारे इस्लाम में भी अपने आप को इज्जत देने का हुक्म है कि अब किसी को भी, किसी पे भी फजीलत अल्लाह ताला ने जब नहीं दी तो हम क्यों किसी को फजीलत अपने ऊपर हासिल करने दें। हम क्यों किसी को, अल्लाह ताला ने शोहर को हाकिम जरूर बनाया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो आप पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिवैल्यू करे। आपके सास ससुर को कोई हक नहीं इस्लाम ने दिया कि वो आपको डिवैल्यू करें, या आपको वर्किंग वुमेन्स को आपके बॉस डिवैल्यू करें। आप पर्दानशी औरत हैं या आप जैसी भी हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और किसी को भी, अपने क्लासमेट, किसी भी अपने टीचर, किसी को भी अपने ऊपर हुकूमत मत करने दो, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी तुम्हारी ताकत है। तुम खुद एक अपने अंदर अपनी एक पर्सनालिटी रखती हो। अगर किसी को भी हुकूमत करने दोगी अपने ऊपर तो कभी भी तुम ग्रूम नहीं हो सकोगी, कभी भी खुद को जो है उजागर नहीं कर पाओगी, अपनी सलाहियतों को कभी नहीं समझ पाओगी। क्योंकि अक्सर हमें बचपन से कहा जाता है लड़कियों को ये नहीं करना, लड़कियों को वो नहीं करना, ये सब बातें सिखाकर हमें जो है कमतर साबित किया जाता है। तो कमेंट्स में जरूर लिखो क्या तुमने भी कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कॉम्प्रोमाइज किया। तो आज के बाद तुम क्या फैसला करोगी। चलो हम सब मिलकर एक कहत करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दोबारा बहाल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।